گھیر لو انہیں۔ کیا اسرافیل نے سور پھونک دیا ہے جو یہ ساری لکڑیاں جہنم بنانے کے لیے ڈھیر کر رکھی ہیں؟ جلدی کھول دو اسے اس سے پہلے کہ وہ خوف سے اپنی جان دے دے۔ خداوندہ تمہیں ہدایت کرے بیٹا، زیادہ گردن نہ اٹھانا کہ خداوندہ ایسی گردنوں کو مروڑ دیتا ہے۔ لشکر کشی، وہ بھی سینٹ ماریا کے دائر پہ، تم کبھی بھی معاف نہیں کیے جاؤ گے۔ میں تمہاری نصیحتیں سننے کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں، مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تمہیں اعتراض ہے تو مفتی اعظم یا امیر کوفہ سے رجوع کرو۔ مردان خدا ایک دوسرے کی زبان اچھی طرح سمجھتے ہیں، میری زبان تو شمشیر ہے۔ خبردار، اگر حد سے تجاوز کیا تو اس عبادت گاہ کو مسجد زرار کی طرح جلا کر راکھ کر ڈالوں گا۔ کہاں ہے ہمارے خزانے دار شوذب؟ اگر اس کے سر کا ایک بال بھی کم ہوا ہوگا تو میں تم سب سے اس کا حساب لوں گا۔ بہتر ہوتا کہ شوذب کے یہاں آنے سے پہلے ان کے سر کے بال گن لیے ہوتے جناب شمشیر۔ بڑی چنچل ضعیفہ ہے۔ پاپا، یہ آپ کی کچھ لگتی ہے؟ وہ سسٹر صوفیہ سینٹ ماریا کی سرپرست ہے۔ خوشی ہوئی تمہاری زیارت سے، مگر افسوس کہ والد مرحوم نے وصیت کی تھی کہ عورتوں کے ساتھ بحث نہ کرنا، ورنہ میرے پاس تمہارا جواب تھا۔ اب جاؤ انہیں آزاد کر دو جنہیں تم نے قید کر رکھا ہے، جاؤ جلدی۔ آخر کہاں لے جا رہے ہوں مجھے؟ ہاں، آخر کہاں لے جا رہے ہوں مجھے؟ خاموش رہنا بھی لگتا ہے دیر کی سنت ہے۔ تو کبھی فلاح نہیں پا سکتی ماریا۔ یہ تماشا جو تو نے عبادت گاہ میں کھڑا کیا ہے، ایک دن تو خود اس کا شکار ہوگی۔ روح القدس امین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت کو تجھ سے دور کر دے۔ تو عیسیٰ مسیح کے بارگاہ میں منفور و مغضوب ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو محزون ہیں، اس لیے کہ وہ مسرور ہو جائیں گے۔ خوش آمدید سردار۔ ابھی تک آپ زندہ ہیں؟ ماریا، جی میرے آقا۔ سیاسی لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا پرتلاطم دریا میں کشتی سے سفر کرنے جیسا ہے۔ تیار ہو میری ہم سفر ہونے کے لیے؟ آزاد سفر میں نے باندھ رکھا ہے۔ شوذب کی نامعلوم تقدیر میں تمہارا خیر مقدم ہے۔ جناب خزانے دار، بیت المال چوہوں کے محاصرے میں ہے، خزانے کی تھیلیاں کترے جانے سے پہلے ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے۔
ان صاحب کمال خاتون کو گھوڑا سواری آتی ہے؟ آتی ہے تمہیں؟ کوشش کر لوں گی. چلو خدا کا شکر مجبور نہیں ہے ان کے پیچھے پیدل چلیں. خدا کا شکر. بسم اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ نکاح سنت ہے اور اس سنت پر عمل کرنے والا مجھ سے ہوگا. مبارک ہو ماریہ کہ تم مسلمان ہو گئی اور ایک مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت حسنہ کے لیے آمادہ کیا. تم جا سکتے ہو. اس خط کا جواب نہیں دیں گے آپ؟ نہیں، میرا جواب وہی ہے جو خلیفہ نے چاہا ہے. خدا خلیفہ کو جزا دے کہ میرے دوش پر سے ایسا بار اٹھا لیا کہ ممکن تھا کہ میری کمر توڑ دے. کوفے کی حکومت ہم اسی کے حوالے کریں گے جسے خلیفہ چاہتے ہیں. جاؤ. جو حکم. یہ خلیفہ جوان اپنی ان حرکتوں سے معاویہ کی ساری محنتوں پر پانی پھیر رہا ہے. یہ 300، یہ ہوئے 50، اور یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10، کل ملا کے 360 دینار بنی رزاق کے جنگجوؤں کا وظیفہ. شوزب اس کے 400 کر دو، امیر نے وعدہ کیا ہے. بھائی وعدہ تم سے کیا ہے، مجھے حکم تھوڑی دیا ہے. حکم آ جائے سر آنکھوں پر. 400 دے دو، میں امیر سے لکھوا لاؤں گا. شوزب یہ کیسے ہو سکتا ہے ابو مسیب؟ اصرار نہ کرو میرے بھائی. میں کیسے بغیر فرمان کے جنگجوؤں کے وظیفے کو کم زیادہ کر سکتا ہوں؟ اس سفید داڑھی کے ہوتے ہوئے 40 دینار کی خاطر تم سمجھتے ہو کہ میں اپنا ایمان کھو دوں گا؟ میں نے امیر سے بات کر لی ہے، جنگ کے پورے آثار ہیں. ہزاروں کوفی اپنی تلواروں کو سیکل کر رہے ہیں تاکہ کل کو فرزند علی کے ساتھ جنگ کر سکیں. تم مفت تھوڑا ہی دے رہے ہو، یہ بنی رزاق کے خون کے پیسے ہیں. یہ امیر کا فیصلہ ہے کہ بنی رزاق کے جنگ کرنے والوں کو 40 دینار بڑھا کے دیں گے. اگر تمہیں یقین نہ ہو تو قاصد کو بھیج کر پوچھوا لینا. لا الہ الا اللہ. خدا سمجھے تمہیں. بھائی میں نے کب کہا کہ خدا نخواستہ تم چھوٹے ہو؟ تمہارا قول حجت ہے شیخ، لیکن کس کے لیے؟
میں ایک درہم بھی امیر کے فرمان کے بغیر خود ان کے دسترخوان کے لیے خرچ نہیں کر سکتا. آخر میرا اور تمہارا کوئی جھگڑا تھوڑی ہے. امیر کا حکم آ جائے تو میں اگلے مہینے سے تم کو 440 سکے دیا کروں گا. ٹھیک ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ 40 دینار کے خاطر لوگوں کا اس طرح وقت خراب کر رہے ہو؟ لوگوں کے اور بھی کام ہوتے ہیں. یہ معاویہ کے نمک خاروں کا ٹھکانہ ہے بنی جوجو. تم راستہ بھٹک گئے ہو. ایک مدت سے بنی رزاق نے بھیڑ بکریوں کی طرح بیت المال کو چر ڈالا ہے. اب بنی جوجو کو کچھ مل جائے تو تمہیں کون سی تکلیف ہے؟ بنی جوجو کو بلایا گیا ہے، تمہاری طرح گدائی نہیں کر رہا ہے. گدائی کرنا خیانت کرنے سے تو بہتر ہے. کل تک تو ان کے گھر والے علی علی کہا کرتے تھے، لیکن جب سے انہیں یہ پتا چلا کہ امیر کوفہ حسینی اور یزیدی جنگ میں شامل نہ ہونے والوں کو سکے تقسیم کر رہا ہے تو یہ لالچ میں ادھر چلے آئے. خدا کی قسم شوزب، ان لوگوں کی یہ مکاریاں دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہے. کیوں حسد کرتے ہو فرعون؟ اپنی آنکھوں کو اچھی طرح بند کر لو. اگر بنی جوجو کی کامیابیاں نہیں دیکھی جا سکتی، ہم تو چپ رہنے کی اجرت لیتے ہیں اور تم اپنے گدھے پن کا چارہ. جناب خزانہ دار کی خدمت میں. انہیں نہ دو، انہیں نہ دو، انہیں نہ دو شوزاب. بیت المال کو مفت خوروں کا اڈا بنا لیا ہے. یہ لیجیے سرکار. خدا کی قسم کل تک تو یہ معلوم خلیفہ کی توہین کیا کرتا تھا. میں نے اس کو خود یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یزید پانی کی طرح شراب پیتا ہے اور نماز میں تکبیر کی جگہ عاشقی اشعار پڑھتا ہے. الا یا ایھا الساقی، پلا دے اے میرے ساقی ذرا مستی. کافی ہے، مجھ کو دماغ خراب کر دیا میرا. بنی جو اور بنی رزاق اگر پرانے دشمن ہیں تو مجھ سے اور بیت المال سے اس کا کیا تعلق ہے؟ لڑنا جھگڑنا ہے تو جاؤ باہر. کوفے میں جتنا تمہیں چاہیے چٹیل میدان موجود ہے، جا کر وہاں رجس پڑھو. لو پکڑو اسے. یہ رہے 200 سکے تم اور تمہارے قبیلے کے چپ رہنے کی مزدوری. بہت سے لوگ آج کل حسین ابن علی کے سر کے صدقے میں مالدار ہوتے جا رہے ہیں. آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ میں تو لکیر کا فقیر ہوں شیخ، اپنی جیب سے تھوڑی دیتا ہوں. سب خلیفہ کا مال ہے. لو یہاں پر مہر لگاؤ. یہ بنی جوجو کے لوگ ہیں جو شرافت عرب کے ماتھے پر داغ ہیں. یہ مہمان کچھ لوگ ہیں، انہوں نے ہی حسین ابن علی کو کوفے بلایا تاکہ ان کے خون کا معاملہ کر سکیں. لعنت ہو ایسے بے غیرت پر. تم جیسوں پر لعنت ہو. تم جیسے غیرت کی بات کر رہے ہو ابو مصیبت. ذری سی غیرت ہوتی تو ابو جوجو کے ساتھ اونٹ یوں ہی نہ نگل جاتے. شیطان مردود پہ لعنت. تم نے پھر سے بڑبڑانا شروع کر دیا. ابو فتین، خدا غارت کرے تجھ کو، ہمارے سارے اونٹ نشاندار ہیں. او بے دین، چلو نکلو یہاں سے، باہر نکلو یہاں سے باہر. حضور شام سے ایک اہم خبر آئی ہے. امیر یہاں مشورے کے لیے آ رہے ہیں. درود ہو امیر پر. خدا کا شکر کہ مرنے سے پہلے مجھے یہ موقع مل گیا کہ آج بنی جو اور بنی رزاق کو ایک ساتھ دیکھ لیا. تمہیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. خدا امیر کا سایہ کوفے اور کوفے والوں پر باقی رکھے. یہ بھائی چارہ کی صرف امیر ہی کی مہربانی ہے. حسین کے ساتھ یزید کا جھگڑا ہمارے حق میں نہیں ہے. خدا امیر کی عمر دراز کرے. بنی رزاق تو امیر کے ہمیشہ سے احسان مند ہیں. امیر جو آپ نے ہم سے رقم بڑھانے کا وعدہ کیا تھا وہ اب تک آپ کے نوکروں تک نہیں پہنچا. خزانچی کا کہنا ہے کہ جب تک امیر اسے لکھت میں نہ دے دے وہ 40 دینار سے زیادہ ہمیں نہیں دیں گے. مجھے معاف کرنا شیخ،
मैं मशगूल हूं, फिर भी हो जाएगा। खुदा आपकी उम्र को तुलानी करे। बक करके अमीर का वक्त खराब न करो। चलो चलो अमीर, इल्तिमास से दुआ। खुदा हाफिज अमीर। मुशर्रफ किया, मोहताज दुआ। सब बाहर चले जाए, कोई अंदर ना आने पाए। आकर आपने इफ्तिखार बख्शा अमीर। आप हुक्म करते मैं खुद आपकी खिदमत में हाजिर होता। मैं हिसाब चुकाने के लिए आया हूं शोज़ब। हम लोग अब जाने वाले हैं। आखिर क्यों? क्यों का जवाब यजीद से पूछना चाहिए। यकीनन हुसैन के खिलाफ फितने को रोकना पसंद नहीं किया होगा। उसने हुसैन का खून बहाने का फैसला कर लिया है। सर अबू तुराब को मारना महज नादानी। हुसैन का खून बहाकर आले उमैया की हुकूमत बच न पाएगी। मैंने चाहा कि मुआविया की सुन्नत पे चलूं, न हो सका। जब कूफे के कबाइल बेतरफ रह जाते तो हुसैन तन्हा रह जाते। उनके भाई हसन की तरह वो भी तन्हा रह जाते। काश आप अपने इस इरादे को खलीफा के लिए तफसील से लिख देते। लिखा है, लेकिन जो शराब पीता हो और बंदरों का हम नशीन हो, वो तो अपने जैसों को चाहेगा शोज़ब। हुसैन को मक्के ही में रहना चाहिए था। यजीद खून के हवस में मदहोश है। चाहे वो खून कूफे में हो, मदीने में हो या मक्के में हो, यजीद के लिए कोई फर्क नहीं करता। लेकिन खाने खुदा अमन की जगह है। खुदा ने फरमाया है कि मन दखलहू काना आमिना। लेकिन ये कौल उनके लिए है जो मोमिन हो। मुझे आज यकीन हो गया है कि अगर हुसैन खाने काबा के अंदर भी पनाह ले तो यजीद हुसैन को खाने काबा के अंदर भी नहीं छोड़ेगा, वही उनका खून बहाएगा। अब मुझे एहसास है कि हुसैन अच्छी तरह महसूस कर चुके कि खाने खुदा की हुर्मत को मिटने नहीं देना चाहिए। ठीक है शोज़ब, जरा हिसाब किताब तो बता क्या किया है। तुम्हारे अहल वयाल कैसे हैं? अमीर की दुआओं से बखैर व आफियत है। राजी हो तुम? जी अमीर, खुदा का शुक्र कि अच्छी शरीक हयात मिली है। खुदा का शुक्र। औरत अच्छी हो या बुरी नेमत है। अच्छा किया तुमने शादी कर ली। पहले मैं जब देखता था कि तुम औरत से रग़बत ही नहीं रखते थे और सुन्नत पैगंबर को बस पुष्ट डाल रखा था, तो मैं अफसोस करता था कि बगैर बीवी के मुसलमान का ईमान मुकम्मल नहीं होता। जब ही तो अल्लाह के रसूल ने शादी करने के लिए इतनी ताकीद और सिफारिश की है। जब तक मारिया नसरानी तुम्हारे पास है, किसी दूसरी औरत के चक्कर में न पड़ना, वरना तुम पछताओगे शोज़ब। जब उसने अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया है तो वो सौकन भी बर्दाश्त न कर पाएगी। सुना तुमने कि यजीद से दैर के राहिबों ने तुम्हारी शिकायत कर दी है? जी अमीर, मैंने सुना है और आपसे शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा क्यों? क्योंकि मुमकिन है कि दैर वालों की शिकायत आपके माजूल होने में अपना असर रखती हो। ये भूल जाओ शोज़ब कि दैर के राहिबों की शिकायत से मुझे माजूल किया गया है। मैंने वो काम किया है जो हर इंसाफ पसंद अमीर अपने अमानतदार कादिमों के साथ करता है। मारिया नसरानी ही वो वाहिद और मामूली अजर था जो मैं
तुम्हारी मुखलिसाना जहमतों के एवज दे सका। जब तक जिंदा हूं मैं आपकी इस नेकी को फरामोश नहीं करूंगा। खुशबूदार हिंदी मसाले, हल्दी, दालचीनी, काली मिर्च, खुरासानी ज़ाफ़रान 100 दिनार, किरमान का ज़ीरा 100 दिनार। ओह, हम लोग इतना खा गए, इतने मसाले किस में खर्च हो गए? इतना पुरखर्च बावर्ची खाना? नहीं फरमाया आपने कि खलीफा ने आपकी जगह किसे मंसूब किया? मेरी जगह पे इब्ने ज़ियाद आएगा शोज़ब, इब्ने मरजाना। खुदा हम दोनों पर रहम करे शौज़ब। मैं तो समझती हूँ कि इस हरीस बच्चे का पेट भरने के लिए तुम्हें हातमताई बनना पड़ेगा। फरमाइशों पे फरमाइश, वो भी कैसी? हमारे साहिबजादे मुर्गे मुसल्लम से कम नहीं मांगते। खुदा रहमत करे मेरी माँ पर। वो कहती थी कि वो जब हामिला थी तो सिर्फ कोयला खाक और घास खाना चाहती थी। आज तो इसने जी भर के शरारत की, ऐसी तेजी से लात पे लात मार रहा था। खाने पीने में कमी ना करना मारिया, इसमें अगर कमी की तो बच्चा कमजोर होगा और नाकिस। इताअत मेरे सरकार। लो खाओ। अभी दिल नहीं चाह रहा है। थके हुए हो? थका नहीं हूं मारिया, कुछ परेशान हूं। नोमान का जाना यानी एक तूफान का आना, यानी छुपे हुए कीनों में तला तुम। पिसर मरजाना के आते ही खून का सैलाब बह निकलेगा। मैं, तुम, ये तिफले मासूम सब खतरे के दायरे में हैं। तुम टालने का नहीं सोचते? क्या कर सकता हूं? वही हिकमत जो नोमान ने किया। नोमान को माजूल किया है। अच्छा, तो तुम भी माजूल हो जाओ। यानी इस्तीफा दे दूं? नोमान इब्ने बशीर जैसों के पास इतना मालो सरवत है कि अगर माजूल भी हो जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मेरे पास क्या? ना कोई ऐसा जंगजू हूं जो तलवार चलाकर कुछ सिक्के कमा लूं, ना ऊंट का गल्ला मेरे पास है जिससे अपने खराजात पूरे कर लूं, ना ही कोई मुझे काम आता है। मेरा सारा खजाना इल्म हिसाब है मारिया। मेरा शुगल खजानादारी है। अपनी उम्र के तकरीबन 15 साल मैंने सर्फ किए हैं ताकि अपने काम में महारत हासिल कर लूं। शौज़ब, क्या बात है मारिया? तुम अली को कितना चाहते हो? ये क्यों पूछती हो? क्या मैंने गलत सवाल किया? अजीब सवाल है। तुम जरूर अली से मेरी मोहब्बत को सुनकर ये पूछोगी कि क्यों मैं अली को छोड़कर माविया की पनाह में चला गया। हाँ मारिया, खुदा के लिए मुझसे ये सवाल ना करो। शौज़ब, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। खुदा की कसम मैं ये नहीं चाहती कि रोज़ी की वजह से तुम मजबूर हो कि इब्ने ज़ियाद जैसे संग दिल शख्स की खिदमत करो। मैं मुफलिसी से मानूस हूँ। मेहनत और शफकत भी देर में रहकर सीखा है। ये गुजारा कर सकती हूँ। मारिया, तुम वाकईन एक फरिश्ता हो। फरिश्ते तो आशिक नहीं होते शौज़ब। क्यों नहीं? एक ने नाफरमानी की और आशिक हो बैठा। तो क्या मैं शैतान हूँ? नहीं मोहतरमा, आप तो हव्वा हैं। तो हव्वा खाओ, इस मना किए गए फल को खाओ, आदम को भी खिलाओ।
دیوانی کہیں کی. خیال رہے کہ ہماری بیٹی تمہاری طرح دیوانی نہ ہو جائے. ہمارا بیٹا بھی ایک معمہ ہوگا شوزب، بالکل اپنے باپ جیسا. میرے رازوں کی وجہ سے میری سرزنش نہ کرو. آؤ میرے ساتھ. کہاں شوزب؟ آؤ، وہ راز جو میں نے اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے وہ تمہیں دکھاؤں. یہ کم ظرف سینہ وہ صندوق ہے جس میں میرے راز محفوظ ہیں. بارہا میں نے چاہا کہ انہیں فاش کروں، لیکن مجھے ڈر تھا کہ تم میں کہیں اسے سننے کی طاقت نہ ہو. لو یہ ہے علی سے جدا ہونے کی میری دلیل. مجھے معاف کرنا شوزب، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کھوج تمہیں اس قدر پریشان کر دے. یہ نشان تمہارے تمام چونچرا کا جواب ہے. یہ وہی معجزہ عشق ہے. یہ تو ستارے داود ہے، قوم یہود کی پہچان. تم یہودی ہو گئے ہو شوزب؟ مذہب عشق میں یہودی، مجوسی، عیسائی، مسلمان سب برابر ہیں. یہ وہ جملہ ہے جس کو تم نے خود میرے لیے لکھا ہے. تمہیں یاد نہیں ہے؟ دیکھ لیا، میں نے کہا تھا نا تم سننے کی طاقت نہیں رکھتی. ماریا، ماریا. میں ایک مسلمان ہوں ماریا. ایک ایسا مسلمان کہ جس کا دل ایک یہودی لڑکی کا عاشق ہو گیا اور جسے حاصل کرنے کے انتظار میں پورے 15 سال علی کے ساتھ خیانت کی. میں نے جب بھی چاہا تمہیں یہ بات بتاؤں، تمہاری معصومیت اور خلوص کی وجہ سے مجھے شرم آئی. اس صبح کے جب کوفے کی ناخلف اولادوں میں سے ایک نے میرے مولا کے سر کو شکافتہ کیا، میں کوفے اور کوفے والوں سے بیزار ہو کر بیابانوں کی طرف نکل پڑا. اب ایسے شہر میں میرے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا تھا جو علی کے سانسوں سے پر تھا. بس یہی آرزو تھی کہ کاش کوئی میرے سینے کو بھی شکافتہ کر دے اور مجھے یتیمی کے در سے نجات دلا دے. میں بھاگ نکلا، کوفے اور کوفیوں سے دور چلا گیا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ جمل، صفین، نہروان، آخر کہاں؟ اس بار اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، جہاں دل چاہے جاؤ. بس شرط یہ ہے کہ مجھے علی تک پہنچا دو. علی تک، وہ مرد کہ جس کے جیسا دنیا میں پھر پیدا نہ ہوا. تمہیں یاد ہے جب وہ ذوالفقار کھینچتا اور نعرہ بلند کرتا تو پہاڑ بھی اس کی ہیبت سے لرز اٹھتا. تمہیں بہت مزہ آتا تھا، ہنہناتے اور اپنے 2 پیروں پر رقص کرتے تھے. تمہیں ایک بار تو اتنا مدہوش ہو گئے کہ مجھے زمین پر دے مارا. صفین کا موقع تھا نا، امریاز کے ساتھ جنگ میں علی کی شرم و حیا کو دیکھا. اگر علی کی شرم رکاوٹ نہ بنی ہوتی تو اس دن ظلم ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا ہوتا. کیوں بار بار کوفے کا رخ کرتا ہے؟ علی کوفے میں نہیں ہے، علی کوفے سے بیزار ہے. کوفے نے کب علی کے درد دل کو سنا؟ علی کے درد دل، ہاں
تجھے یاد نہیں کس طرح کنویں میں سر ڈال کر کوفے اور کوفیوں کی بے وفائی کا مرثیہ پڑھتے؟ کوفے نے کب الفت و محبت سے مالا مال علی کے ان ہاتھوں کو دیکھا جو یتیموں کے سر پر پھیرا کرتے تھے. لعنت ہو کوفے اور کوفیوں پر جس نے علی کو ہرگز نہ پہچانا. تو دوڑ لگا میرے ہمسفر، دوڑ، لیکن کوفے کی طرف نہیں. تجھے تیرے اجداد کی قسم کوفے کو بھول جا. کوفہ علی کا مقتل ہے. صدائے فست و رب الکعبہ کو نہیں سنا تو نے؟ تو بس پرواز کر، سموں کو زمین پہ نہ رکھ، مجھے عرش پہ لے جا، مجھے علی کے پاس لے جا، علی کے پاس. مرحبا میرے دوست، صحیح جگہ پر لایا ہے. وہ بھی یکا و تنہا ہے علی کی طرح. اس چلتے ہوئے چٹیل میدان میں آ میرے دوست، آ چل کر تھوڑا اس کے سائے میں آرام کر لیں. ہم راستہ بھٹک گئے ہیں. یہ خود کو مارنا ہے، یہ خودکشی ہے. خودکشی کر کے علی تک نہیں پہنچ پائیں گے. کیوں مجھے بری نظر سے دیکھتے ہو؟ خود میرے خواب میں آئے تھے، بہت غضبناک بھی تھے. میں اس صحرا میں آیا تھا گم ہونے کے لیے، مرنے کے لیے. خود تم دیکھ رہے ہو اس وادی برہوس سے ایک اونٹ بھی زندہ جان بچا کر نہیں جا سکتا. لیکن علی کو ہماری موت پسند نہیں ہے. غضبناک حالت میں ہم سے چاہا ہے کہ ہم زندہ رہیں. آ میرے دوست، آ، دیر ہونے سے پہلے اپنے کو نجات دے. تو مجھ سے بھی گیا گزرا ہے. ہم بھٹک گئے ہیں. ہم کوفے سے اتنا دور تو نہیں ہوئے تھے. حیف ہے تجھ پر. آخر تو کیسے اس راستے کو بھول گیا ہے جس سے تو خود آیا ہے؟ ہاں،